میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کے پیچھے لگ جاؤ گے ہدایت پا جاؤ گے، جس کے پیچھے لگو گے تم ہدایت والے بن جاؤ گے۔ اب یہ اتنی بڑی جمعیت، اتنے بڑے تعداد میں لوگ جو بالکل ان پڑھ تھے، جس کا قرآن خود فرما رہے تھے کہ قرآن فرما رہا ہے کہ یہ ان پڑھ لوگ تھے، اب اتنی بھاری جمعیت کی زندگیوں کو بدل دینا کوئی معمولی بات ہے؟ ذرا توجہ سے سننے کی بات ہے۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا، خود نچے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ ارے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، مردوں کو مسیحا بنا دیا، گمراہوں کو رہبر اور رہنما بنا دیا۔ ان 1.25 لاکھ صحابہ کو نہ صرف قرآن پڑھنا سکھایا، نہ صرف اپنی حدیثوں سے آشنا کیا، لیکن ان کو فقیہ بنا دیا، ان کو محدث بنا دیا، ان کو مفسر بنا دیا، ان کو سیاستدان بنا دیا، ان کو معیشت کا ماہر بنا دیا، ان کو مجاہد بنا دیا، ان کو جنگ کرنے کا طریقہ سکھایا، ان کو تیر اندازی، نشانے بازی، گھڑ سواری سکھایا، ان کو تیرنا، ان کو بھاگ دوڑ کرنا سکھایا، ان کو جینا سکھایا، ان کو مرنا سکھایا، ان کو دنیا والوں کے لیے رہبری اور رہنمائی کے قائدانہ اصول سکھائے، اور ایسے اصول سکھائے کہ صحابہ میں سے ہر صحابی دنیا کا قائد، دنیا کا رہبر اور رہنما بن گئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب قرآن فرماتا ہے کہ میرے محبوب یہ جو تو نے ان کو رنگ چڑھایا ہے، اس کی وجہ کیا تھی، اس کا بنیادی فیکٹر کیا تھا؟ قرآن عظیم فرما رہا ہے فَبِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اے محبوب محترم، تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے نرم ہو گیا، تیرے اندر نرمی آ گئی، تیرے اندر پیار آ گیا، تیرے اندر لطافت ہو گئی، تیرے اندر مرمت اور محبت آ گئی۔ اب یہ تیری نرمی اور تیری محبت تھی جس نے ان سارے لوگوں کو تیرا گرویدہ اور غلام بنا دیا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے محبوب، اگر تو سخت دل ہوتا، اگر تو ترشرو ہوتا، تو یہ سب لوگ تجھ سے دور بھاگ جاتے، یہ تجھ سے ہٹ جاتے۔ یہ جو عاشقوں کا جھرمٹ تیرے گرد لگا ہوا ہے، یہ تیری محبت کی وجہ سے۔ میرے محبوب، تو نے ان کو پیار دیا، تو نے ان کو محبت دی، ایسی محبت کہ ماں اپنے بچے کو ایسی محبت دے نہیں سکتی، باپ اپنے بیٹوں کو ایسا پیار دے نہیں سکتا جیسے تو نے ان کو محبت اور پیار دیا۔ سبحان اللہ۔ اب اس محبت کے مظاہر سنیے، یہ تو قرآن نے فرمایا نا، اب اس محبت کے مظاہر سنیے کہ میرے آقا کی محبت کا رنگ کیا تھا، وہ نرمی کیا تھی، وہ تعلق کیا تھا۔ اب ان کے کچھ مثالیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آپ ذرا غور سے سنیں، اور ان احادیث مبارکہ کو سن کر ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگی کا رخ متعین کریں۔ آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہمارا بیٹا ہمارا کہنا نہیں مانتا، ہماری گھر ہمارے خیال میں نہیں آتی، اس کا منہ اپنا ہے، ہمارا منہ اپنا ہے، آئے دن گھر میں جھگڑے رہ رہے ہیں، یا غلط بول رہا ہوں؟ بولو۔ اب تم میرے پاس بیٹھ کر دیکھو، دن میں کتنے لوگ آ رہے ہیں کہ صحیح ہمیں چینی پڑ کے دو، بیوی نہیں بنتی، کوئی کہتا ہے صحیح ہمیں دم کر کے دو، میرا بیٹا نہیں بنتا۔ کیوں نہیں بنتا؟ تیرے اندر خامی ہے، تیرے اندر
کوتاہی ہے، تو نے اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، تیرا بیٹا کیوں نہیں میرا کہنا مانتا، کچھ تو قصور تیرا بھی ہے، اگر تو اپنے نبی کے طریقے پہ چلے تو یہ تیرا بیٹا تیرے پاؤں دھو کر پینے والا بن جائے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب میرے آقا کی محبت اور نرمی کا عالم کیا تھا، اس کو اٹھائیے، دن دہاڑے نیند نہیں کرو، خاموش سنو ذرا بات کو توجہ سے سنو۔ عزیزان گرامی، اب میرے آقا کی اس محبت اور پیار کے مظاہر ذرا ملاحظہ کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال میرے آقا کی خدمت کی۔ کتنا عرصہ؟ بولو 10 سال میں نے اپنے محبوب کی خدمت کی۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی ریشم ایسا نرم اور ملائم نہیں دیکھا جتنے میرے محبوب کی ہاتھوں کی ہتھیلیاں نرم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسا کوئی ریشم ملائم اور نرم میں نے نہیں دیکھا جیسی میرے آقا کی ہاتھوں کی یہ تلیاں، یہ ہتھیلیاں اتنی نرم۔ اور جو ایک مرتبہ ہاتھ ملاتا تھا تو 3 دن تک اس کے ہاتھ سے خوشبو عنبر اور مشک کی نہیں جاتی تھی۔ جس پر آپ ہاتھ مبارک سر پہ پھیرتے 3 دن تک اس کے سر سے مشک کی خوشبو نہیں جاتی تھی۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں 10 سال میں آپ کی خدمت میں رہا، لیکن کبھی بھی میرے آقا نے مجھ سے غلطیاں ہو جاتی، مجھ سے قصور ہو جاتے، لیکن کبھی مجھے جھڑکا نہیں، مجھے کبھی جھٹکا نہیں، مجھے کبھی ایسا لفظ نہ بولا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، یوں کیوں کیا، لیکن مجھ سے غلطی ہو جاتی آپ فرماتے کان قدر اللہ مقدورا، اللہ کی تقدیر ایسے ہی تھی، اللہ کی مشیت ایسے تھی، ایسے ہو مجھے کچھ نہیں کہا 10 سال کے عرصے میں۔ یہ میرے آقا کا اخلاق کریمانہ ہے، سبحان اللہ۔ ایک اصحابی فرماتے ہیں کہ میں حبیب پاک کی خدمت پاک میں آیا، ابی ہوا و امی، میرا باپ بھی آپ پر قربان، میری امی بھی میرے مصطفیٰ پہ قربان۔ خدا کی قسم میں نے ایسا نرم، ایسا میٹھے طبیعت والا، ایسا شفقت پیار والا میں نے زندگی بھر کسی کو نہیں دیکھا جیسا میرا مصطفیٰ کریم اور شفیق۔ واللہ ما قہرنی ولا شتمنی ولا ضربنی، مجھے قسم ہے اللہ کی کہ کبھی بھی میرے آقا نے مجھے گالی نہیں دی، گھٹیا لفظ نہیں بولا، اور کبھی بھی مجھے اپنے ہاتھوں سے مارا نہیں، اور کبھی بھی میرے آقا نے مجھے تیز ہو کر بولا نہیں۔ ماں قہر کہتے ہیں کسی کو جھٹکنا، ایسا کیوں کیا، کیوں کیا، یہ ہے کسی کو جھٹکنا، کسی کو تیز بولنا۔ میرے آقا نے جتنا زمانہ میں سرور عالم کی خدمت میں رہا کبھی میرے آقا نے مجھے جھٹکا نہیں، کبھی مجھے گھٹیا لفظ نہیں بولا، کبھی مجھے ہاتھوں سے مارا نہیں۔ اب اس حدیث کو دیکھیں اور اپنی زندگی پہ ذرا نظر پھیرائیں، اپنی زندگی کو دیکھیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ بیٹے کی غلطی ہو جائے تو آپ کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ بیٹی کی غلطی ہو جائے آپ کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ گھر والی اگر ایک دن مرچی زیادہ ڈال دے دے سالن کے اندر، کبھی نمک زیادہ پڑ جائے، پھر کیا کرتے ہو؟ اس کی کیا گت بناتے ہو؟ بولو، یہ آپ کا طریقہ ہے۔ پھر شکایت کرتے ہو کہ ہماری بیوی نہیں بنتی، ہمارے گھر والے ہمارا کہنا نہیں مانتا۔ ایک طریقہ میرے محبوب مدینے والے آقا کا ہے، صلی اللہ علیہ